اگر آپ تھوڑا سا اس پہ ذرا سیریسلی اور سنسیئرلی دیکھیں تو جس چیز کو آج ہم سامنا کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم آج رو رہے ہیں، جو پیٹ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی لاشیں گر رہی ہیں، اس چیز کو ہم نے خود اپنے ہاتھ سے ایک تناور درخت بنایا۔ اس میں کیا عوامل تھے، کیا منطق تھی، کیا اس میں ایتھکس تھے، کیا ضروریات تھیں، میں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اب یہ اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے 3 سال سے سیریسلی جو ایفرٹ شروع ہوئی اس ناسور سے جان چھڑانے کی، وہ تو آپ کے پرانے جو ابھی گئے ہیں ریٹائرڈ چیف عوامی سٹاف، ان کے زمانے میں ایک آپریشن شروع ہوا جس کا نام آپریشن ضرب عصب۔ آپ نے سیریسلی جو آپ نے اس ناسور سے نپٹنے کی کوشش شروع کی، وہ تو پچھلے 3 سال ہوئے نا جو آپ نے سیریسلی ایفرٹ شروع کی اور آپ نے وہ ختم کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد آپ نے، میں ہمیشہ سے یہ بات شکیل کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ جو آپ کا خطرناک دشمن ہے وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اندر سے مراد اب کیا ہے؟ اندر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان کو سہولت دیتے ہیں، جو ان کو رکھتے ہیں، جو ان کو پالتے ہیں۔ ایک بات تو آپ ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک دوسرا ہے کہ ہم لوگ بجائے اس کے کہ ان کے اشک پہنچیں جن کے پیارے ان سے جدا ہو گئے، ہم اپنی سیاست میں پڑ جاتے ہیں۔ ہم الٹی سیدھی دلیلیں دینی شروع کر دیتے ہیں، الٹی سے بیان دینے شروع کر دیتے ہیں۔ شیخ صاحب جس کا ذمہ داری نہیں بھی ہے اس کو بھی، اگر آپ اجازت دیں، مخل ہو رہا ہوں۔ ابہام وہی گڈ بیڈ کی بات ہے جو آپ نے ابھی کہا کہ جب ہم افغان طالبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پہ جا کے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس افغانستان میں ETIM جو کہ چین کے لیے خطرہ ہے، IMU جو کہ ازبکستان اور دوسرے وسطی ایشیائی ریاستوں کے لیے خطرہ ہیں، چیچن فائٹرز، وہ سارے افغان طالبان کی چھتری کے نیچے افغانستان کے اندر آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان تمام گروہوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے پروٹیکشن کا، ان کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں، اور ان کے تانے بانے ادھر آپ کے ہاں ملے ہوئے ہیں، بھلے وہ، لیکن یہ تمام لوگ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ TTP ہے، جماعت الاحرار ہے، کیونکہ وہ ننگرہار، غزنی، ان صوبوں میں بیٹھ کے وہاں پہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ بھیجتے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ آپ، آیا واضح ہے کہ وہ گروہ جو آپ کو اور دنیا کو بھی عزیز ہے، ان کے کہنے آپ اپنی رائے دیں کہ ڈو یو فائنڈ دس از ٹرو؟ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یس۔ دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، گڈ طالبان اینڈ ہو از بیڈ طالبان، دیکھیں آپ مجھے جن صاحب، میں یہاں پہ بحث آپ نہیں کرنا چاہتا، ہم دیکھیں ٹیلنگ دی نیشن، جی ہم مطلب آپ ایک چارج شیٹ بنا رہے ہیں نا پاکستان کی، رسپونڈ کیجئے گا۔ چارج شیٹ تو جن صاحب دنیا پہلے سے بنی ہوئی ہے، اور اس چارج شیٹ کو ڈینائی کرتے کرتے یا اس کو جسٹیفائی کرتے کرتے آج پاکستان کا یہ حشر ہوا ہے کہ عام لوگوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ ہم اگر وہی بات دنیا کو کرتے رہیں گے کہ چونکہ حقانی نیٹ ورک آپ کو جب ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب آپ کو ضرورت نہیں ٹھیک نہیں، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس قسم کے لوگ، چاہے وہ TTP ہے، چاہے تحریک طالبان افغانستان ہے، کیا وہ ایک خوشحال اور ترقی پسند، ترقی یافتہ پاکستان کے سفر میں ہمارے پارٹنر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ خود چین کو بھی اعتراض ہے۔ چین ہمارا ایک بہت قریبی دوست ہے، انہوں نے جیش محمد کے مسئلے پہ ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن جتنا چین کو ہم جانتے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ عرصے تک چین اس معاملے پہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہمیں۔ اور بات پھر وہی پہ آئے گی کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم نے جو وعدے کیے تھے ان تمام مدارس کے حوالے سے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے، جو کہ آرٹیکل 264 کے تحت غیر قانونی ہیں، آیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے پورے پاکستان میں کہ نہیں؟ ہم نے جو وعدے کیے ہیں قوم سے اور دنیا سے، آیا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں صرف اس کا فیصلہ کرنا ہوگا، اور ہم جواب دہ اس کے ہیں، ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں کہ افغانستان میں افغان طالبان کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا طالبان پاکستان کے ترقی، کیا وہ پاکستان کے ایک روشن خیال، ترقی پسند سفر میں پارٹنرز ہو سکتے ہیں؟ طالبان کون؟ طالبان، افغان طالبان جن کی بات کر رہے ہیں، پارٹنر ہونا ہے؟ دے آر افغانز۔ تو ہم کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، جائیں، اپنے ملک میں رہیں، اپنے ملک کی بات کریں، ہم ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔
ان کی حکومت بنانا ہمارا کام نہیں ہے. اٹ ہیز ٹو بی افغان بیسڈ سولوشن, افغان لیڈ سولوشن, افغان اونڈ سولوشن. کیا پھر وہ الزامات لگا رہے ہیں؟ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, دیکھیں گلبدین حکمت یار, ہم بات کر رہے ہیں اسامہ بن لادن اور ملا عمر کس کا مجاہد تھا؟ امریکہ کا. امریکہ کا مجاہد تھا نا, جو روس کے خلاف لڑ رہا تھا. آئی ایس آئی کا مجاہد تھا, پاکستان کا مجاہد تھا, پوری ویسٹرن ورلڈ کا مجاہد تھا, کیونکہ اس وقت روس کو نکالنا تھا. جب خود ہیلری کلنٹن کہتی ہے کہ ہم نے ان کو ابینڈن کیا اینڈ وی لکڈ دی ادر وے اینڈ وی لیفٹ دی سٹنگرز آل اوور افغانستان اینڈ وی ٹولڈ دیم اوکے ناؤ یو ڈیل ود اٹ. تو شی از ایکسپٹنگ دا ریسپانسبلٹی کہ یہ ہمارا کیا ہوا گاند ہے. ابھی یار از ون ایگزامپل, جتنے امریکن گلبدین حکمت یار اور اس کی فورسز نے مارے ہیں اتنے کسی پاکستانی نے نہیں مارے. آج وہ گلبدین حکمت یار جو یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہے, آج وہ ان کا کولیشن پارٹنر بن گیا, اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ حکومت میں شامل ہو سکتا ہے, افغان حکومت میں. تو ہماری سائٹ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات غلط لگاتے ہیں. یہ غلط الزامات ہیں جو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ جیلوں میں ہیں, کچھ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کے مینٹورز نہیں ہیں, ہم ان کا نیریٹو سپورٹ نہیں کر سکتے کہ جی سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے. سرتاج عزیز صاحب غلط کہہ رہے تھے جب ہم ان کو بری کے اندر بٹھاتے ہیں. وہ ہم افغانستان سے غلط کہتے ہیں تو حافظ سعید کو کیوں فورتھ شیڈول میں حافظ سعید کو کیوں ڈالا اگر وہ غلط کہتے ہیں تو؟ ویک گورنمنٹ انڈر پریشر. کیا کیا ہے حافظ سعید نے, کیا ہے؟ ہی از دا اونلی پرسن جس کو یونائٹڈ نیشن ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. امریکہ اس کے اوپر ہیڈ منی لگا رہا ہے, اینڈ ہی از دا اونلی ون ہو از رائٹنگ برنگ ایویڈنس, آئی ایم ریڈی ٹو فیس اینی ایویڈنس. میں اس کا وکیل نہیں ہوں. اگر اس نے جرم کیا پٹ ہم ان دا جیل, لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو لکھ رہا ہے, اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا, اس نے ایک امریکن نہیں مارا, تو وہ مجرم ہے. اور گلبدین حکمت یار جس نے 20 امریکنز کو مارا ہے وہ ان کا پارٹنر ہے. تو افغانستان کے جو سرحدوں کے اوپر اس وقت سچویشن ہے یا گولہ باری ہو رہی ہے, نہ وہ ٹھیک پالیسی ہے, کہنے والے کہتے ہیں. تو دوسری پالیسی کیا ہے؟ دوسری پالیسی یہ ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جا کے شیر و شکر ہو جائیں, ان سے کہیں کہ جی ماضی کی غلطیاں بھول جائیں, آئیں مل کے اکٹھا کام کرتے ہیں. تو مل کے ہم نے وہاں پہ کام کرنا ہے کہ وہاں پہ ایرانینز بھی ہیں, وہاں پہ رشینز بھی ہیں, وہاں پہ امریکنز بھی ہیں, وہاں پہ سینٹرل ایشین ریاستیں بھی ہیں, وہاں پہ انڈیا بھی موجود ہے. تو مل کے ہم کس کس کے ساتھ کام کریں؟ دیکھیے پہلے تو ہمیں یہ جذباتی نوعیت کے فیصلوں سے گریز کرنا پڑے گا. جس انداز میں سرحد بند کرنے کا اعلان کیا گیا, ہم ابھی کابل پہنچے ہی تھے, ایئرپورٹ پہ اترے تو پتہ چلا کہ پاکستان حکومت نے بارڈر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو ہم 3-4 دن ابھی کابل میں تھے, تو جہاں جہاں گئے تو ہمیں ہر طرف سے یہ سننے کو ملا کہ جی آپ افغانستان کے عوام کے ساتھ کیا ہمدردی کرنے آئے ہیں کہ ان کے اوپر بارڈر بند کر دیا گیا ہے. لیکن یہ جتنی تھریٹ ہے اس کی کاؤنٹر سٹریٹجی لیڈرشپ بناتی ہے. لیڈرشپ آف دا ڈے, دا گورنمنٹ آف دا ڈے, انہوں نے اس کا ریسپانس دینا ہے, کسی اور نے نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو کیا ہماری لیڈرشپ نے اس کا ریسپانس دیا ہے؟ حافظ سعید اگر ہماری لیڈرشپ از شیل شاک, وہ کہتے ہیں گہرے دکھ ہوا ہے ہمیں. یہی تو عرض I کر don't رہا think ہوں نا, دکھ نہیں ہونا. they're capable of performing in that shell shock situation. کیونکہ ذہنی طور پہ ان کو بہت گہرا صدمہ ہوا ہے. لیڈرشپ کو دکھ ہونا ایک بات ہے, لیکن اس دکھ سے نکل کے لیڈرشپ سٹریٹجی بناتی ہے اور اس کا توڑ ڈھونڈتی ہے. ہماری لیڈرشپ نے وہ توڑ ابھی تک نہیں ڈھونڈا, ابھی تک انہوں نے کام نہیں کیا. جو بات امتیاز صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں افغانستان انوالو ہے, ہمیں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ فضل اللہ کہاں بیٹھا ہے. کسی کو شک ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں اور ننگرہار میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ جتنی اس طرح کی دہشت گردی کی تحریکیں ہوتی ہیں, ان کا لیڈرشپ ان کو چلاتی ہے. تو اگر لیڈرشپ وہاں بیٹھی ہے اور وہ وہاں بیٹھ کے چلا رہے ہیں, اور جب آپ نے افغان انوائے کو بلایا اور اس نے کہا جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے تو ہم ادھر جا کے ننگرہار میں اور وہاں کیسے آپریٹ کریں, وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اوکے ہماری کیپیسٹی ہے, پھر وی ول ریچ دیئر, اینڈ دیٹس وائی وی آر اسٹرائکنگ افغانستان. کہ اگر تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے تو ہماری ہے. بارڈر بند کرنا ہے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے. اٹ از ناٹ فری بارڈر, اٹ از ناٹ این اوپن بارڈر. یہ افغانوں کی ٹیریٹری نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. اس میں وہ داخل ہوگا جس کو پاکستان کا قانون اجازت دے گا. ٹھیک ہے, تو ان کو روکنا ہمارا فرض ہے. بھلے بھاڑ میں جائیں, جو نہیں آنا چاہتا وہ نہ آئے. افغانستان
has no obligation and we have no obligation to welcome them. ہم نے اپنے دل اور دروازے کھولے اور انہیں 35 برس 50 لاکھ آدمیوں کو پناہ دی، ان کو علاج دیا، سہولتیں دیں، ان کو کاروبار کرنے کی اجازت دی، ان کے بچوں نے کالجز اور سکول میں پڑھا. آج انڈیا 10 بندوں کو سکول میں داخلہ دیتا ہے تو they are telling us کہ انڈیا is more close to us. تو اس میں جن صاحب اگر انڈیا ان کے ساتھ زیادہ نزدیک ہے، دیکھو ہماری طرف ہمیں اپنا فیلئر ایکسپٹ کرنا چاہیے نا، وجوہات کو تلاش کرنا چاہیے نا. پلیز اس بارے میں کچھ گزارش کروں. جی حکم میں کریں. اس بارے میں تھوڑا سا ایک گزارش کر دوں. چونکہ آپ نے تو آرمی میں سرو کیا نا، اب یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایران کا بارڈر، انڈیا کا بارڈر اور افغانستان کا بارڈر، ان تینوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ایران کے بارڈر میں چیک اینڈ بیلنس، انڈیا کے بارڈر میں آپ بغیر کسی چیک کے اندر نہیں آ سکتے. لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان بارڈر پہ صرف آپ کو ایک کارڈ دکھانا ہوتا تھا. You have not to get the visa of Pakistan. آپ نے آنا ہے اور آپ نے کارڈ دکھانا اور آپ نے انٹر ہو جانا. اس کا مطلب بڑا اوپن بارڈر تھا. Weaknesses of the government of Pakistan and very bad policies. میں آپ کو گزارش کروں، اب اس کو تھوڑا سا آپ نے ٹائٹن کیا. آپ نے وہاں پہ گیٹ بنایا، آپ نے کہا جی کہ جو آئے گا اپنے ڈاکومنٹس، ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ آئے گا، اور ٹریولنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ اس کو انٹر ہونے دیں گے. باقی رہ گئے جو باقی آپ بات کرتے ہیں نا، یہ 2400 کلومیٹر اور پتہ نہیں کتنے لمبا کلومیٹر ہے، وہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو عبور کرنا. اور وہ وہی کر سکتا ہے جو ان راستوں سے واقف ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کے گزارش کروں، میں یہ کہہ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ اپنی جی بولیے، ختم کر لیجئے. میں یہ کہہ دوں اس کے بعد آپ بات کیجئے کہ جہاں تک یہ ایک دلیل دی جاتی ہے حقانی نیٹ ورک یہ امریکہ کے علاوہ کچھ نہیں کرتا. کیونکہ حقانی نیٹ ورک جو مجھے پتا ہے، میں جو سمجھتا ہوں، حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ امریکنز انٹرسٹ کے خلاف ہے. کوئی آج تک وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ پاکستان سے انہوں نے آپریٹ کیا اور جا کے وہاں پہ دھماکے کیے. ٹھیک. اور یہ اگر ہیں تو پھر ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اس بارڈر کو بند کر دیجئے، سیل کر دیجئے، اور آپ اس کو سیل نہیں کرنے دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ الزام صرف آپ ہم پہ خود لگاتے ہیں، اور ہم جیسے نادان لوگ آپ کے سیانے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے، ہمارے جیسے نادان لوگ حقانی ورک کو، نیٹ ورک کو خام خواہ ایک ایشو بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو اپنے آپ کو